یاسر بھائی مجھے ایک بات تو بتا دیں یاسر صاحب، جی مجھے پاکستان کی تاریخ کے کوئی ایسے مذاکرات دکھا دیں جس کے لیے پہلے درخواست پیش کی جاتی ہو، کوئی مذاکرات مجھے دکھا دیں. مجھے ایون روڈ پہ بیٹھے ہوئے بجلی چلی جائے، کوئی بچہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے خدا نخواستہ، کوئی ڈکیٹی چوری ہو جائے یا کوئی اور معاملہ ہو، کیا ان لوگ پہلے ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں، متعلقہ جگہ دیتے ہیں کہ جناب ہم احتجاج کرنے لگے ہیں، ہمارے یہ مطالبات ہیں اور ہم روڈ بلاک کرنے لگے ہیں، آپ آ جائیں اور ان مطالبات کو سن لیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ دیکھا تو نہیں. موجودہ حالات پتہ کیا ہو چکے ہیں، اس میں کیا ہے؟ پانی. یہ اپوزیشن کہے گا نا حکومت کو اس میں پانی ہے، حکومت کہیں گے نا اس میں کچھ اور ہے، ٹیسٹ کروا کے ہم نہیں ٹیسٹ بھی نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے ہے ہی کچھ اور. وجہ نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اب سیاست نہیں ہو رہی، اب ایک دوسرے کو ناکام کرنے کی کوشش ہو رہی، جو اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، جو اس معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے، جو جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اس ذہن نشین ان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ اس ملک میں یہ پارلیمنٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سیاستدانوں کے یہ ٹھاٹ باٹ جو نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارا کچھ جمہوریت کی وجہ سے ہے. اور جمہوریت اس وقت تک ہوتی ہے جب سیاسی جماعتیں سیاست کی حد تک رہیں، جب جمہوری نظام کو چلنے کے لیے سارے اس کو چلانے کے لیے راضی ہوں. یہاں پہ نہیں ہے. مجھے ایک بات بتا دیں، مجھے سمجھ سے باہر ہے. مجھے تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی ہم پورا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، ہم سے بات کریں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں پہلے جا کے ایک دفعہ پھر اڈیالہ پوچھو. بھائی کس طرح پوچھ کے ہیں مجھے بتا دینا، کیا آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ کر لیں، کیا کر لیں؟ کچھ چیز ہوتی ہے نا. ویسے با اختیار ہے آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ میرے ذرائع ہیں جی با اختیار ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج علی امین گنڈا پور کی ملاقات میں کچھ معاملہ چل سکتا ہے. اچھا. کچھ چیزیں، کچھ پیغام رسائی ہوئی ہے، کچھ معاملات آگے بڑھنے کی امید پیدا ہوئی ہے جو آج سے پہلے تک نہیں تھی. اچھا آپ پھر تو اسے آپ بریک تھرو سمجھ رہے ہیں؟ جی بریک تھرو ہے، لیکن میں پھر وہ عرض کر رہا ہوں کہ بریک تھرو پتہ کیا ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہو. اگر ایک طرف سے کہہ دیا گیا کہ چلیں جی کچھ کریں، اور دوسری طرف سے اگر یہ کہا کہ نہیں کرنا جو مرضی ہو جائے، تو کیا کریں گے آپ کیا کر لیں گے؟ تو یاسر یہ تو بڑی کلیئر اور واضح چیز ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اگر تحمل نہیں آئے گا، اگر پاکستان کی سیاست میں ان سیاسی رہنماؤں نے اپنے رویے تبدیل نہ کیے، تو پھر آپ ذہن نشین کر لیں کہ عمران خان کو سزا ہو جائے، سزا ختم ہو جائے گی، کچھ بھی ہو جائے، اس کے بعد یہ ایک ایسا سلسلہ بن جائے گا کہ جس میں نفرت ہی نفرت بڑھے گی، باقی نہیں ہوگی. آج کہا گیا نا یاسر صاحب نے کہ میرے سینے میں اتنے راز ہیں کہ میں بولوں تو بہت سے لوگوں کو ٹکٹیں نہ ملے. اچھا ہر شخص کے سینے میں ہے، کیوں نہیں کرتے نکالتے بات؟ یہ راز کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس ملک کے لیے راز رکھیں، ملکی جو راز ہے نا اس کو محفوظ رکھیں. اگر کوئی راز یہی ہوگا نا کہ فلاں کہتا ہے جی مجھے میرا یہ لیڈر ٹھیک نہیں ہے، یہی راز ہے نا، تو پھر تو بے نقاب کر دینا. جو شخص یہ کہ نا میرے پاس سینے میں راز ہیں، میں راز کھولوں، تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس امانت نہیں رکھوانی چاہیے نا. امانت رکھنے والا تو کبھی بھی یہ بیان ہی نہیں کرتا میرے پاس کس کی کیا امانت ہے، وہ تو امانت کو امانت سمجھ کے رکھتا ہے نا. رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں جی کہ مذاکرات ہوں گے تو وہ نواز شریف کا فیصلہ بھی مشروط ہوگا. یہ ہونا چاہیے. دیکھیں میں میاں نواز شریف کو اپنی خاموشی توڑنی چاہیے. جس کی ڈیمانڈ ان کی جماعت کے لوگ کر رہے ہیں، جس کی ڈیمانڈ جو ہے اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں، کہ ان کو اپنی خاموشی توڑنی چاہیے. انہیں بتانا، انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری نظام، جمہوریت، ہر چیز بہت ضروری ہے، تو پھر انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہاں انہیں کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، اس کی وجوہات یہ ہے. یا پھر انہیں کہنا چاہیے یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ ٹی او آرز ہے. میاں نواز شریف پاکستان میں اقتدار میں موجود سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، صدر ہیں. ان کو لایا گیا تھا، خالی کبوتر نہیں سے اڑانے ایسا، یہ بھی کام کرنا سی نا. تو یاسر صاحب ان کو کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان میں جمہوریت اور پاکستان کے لیے بہتری ہے، تو میاں صاحب کو کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، میں چوپی دا روزہ ہی نہیں توڑنا، تو پھر مرضی روزہ تو کھولنا ہوتا ہے نا یار. روزہ تو کھولنا ہوتا ہے نا. اگر آپ سحری کو رکھتے ہیں تو افطاری کو تو کھولنا ہے، تو چپ کا روزہ بھی توڑیں.
کھولیں روزہ یار, بیان کریں, اپنا کردار ادا کریں. آپ رکن اسمبلی ہیں, آپ ایک سیاسی جماعت کے صدر ہیں, آپ مخالفت میں کریں, حمایت میں کریں, جس میں بھی کریں کردار ادا کریں. آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ کچھ نہیں ہوتا. جس سامان کی اجارہ داری یا اس کا حق کہہ کے وہ لائے گئے تھے, اس پہ تو اجارہ داری کیا حق بھی نہیں رہا, تو وہ دوسروں کے سامان کی حفاظت کیا کریں گے؟ دیکھیں پھر میں وہی کہہ رہا ہوں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے بے بس ہیں. بادی نظر میں تو یہی دکھائی دیتا ہے. پھر بے بس ہیں تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کیوں کہتے ہیں کہ ان کی اجازت سے ہوں گے, ان سے مشورہ کیا جائے گا, ہر چیز میں ان کی مشاورت رکھی جائے گی. یہ کیوں کہتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ شہباز شریف صاحب سے پوچھا ہوگا یہ بات؟ یہ تو رانا صاحب بھی بتا سکتے ہیں جی, اور یا میاں شہباز شریف صاحب بتا سکتے ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کے متعلق میں ایک بات بتاؤں, وہ جو بات کرتا ہے نا بندہ, مخالفت میں بھی کرے پھر بھی کھل کے کرتا ہے, حمایت میں بھی کرے پھر بھی کھل کے کرتا ہے.